کیا قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار کرنے میں زبان کو حرکت دینا شرط ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، جب ہم کوئی ذکر یعنی دعا کرنا چاہیں تو کیا زبان کو حرکت دینا واجب ہے؟ مثلاً جب ہم بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھیں تو کیا ہم زبان کو حرکت دیں یا کہ ذہن میں ہی کہنا کافی ہوگا؟ اور اسی طرح صبح و شام کی دعائیں پڑھتے وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر مسلمان کے سب سے اشرف اور بہترین اعمال میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کا انحصار صرف زبان پر ہی نہیں بلکہ دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ بھی ہوگا۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب ذکر اللہ کا تذکرہ مطلق طور پر ہو تو اس میں ہر وہ کام شامل ہوتا ہے جس سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا سوچ یا فکر یا قلبی عمل ہو یا بدنی، یا پھر اللہ رب العزت کی تعریف و ثناء یا نفع مند علم کا تعلم و تعلیم وغیرہ، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ یہ سب اللہ رب العزت کا ذکر ہی کہلائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الریاض النظرہ صفحہ نمبر 245۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل و اعضاء کے ساتھ بھی۔ اصل ذکر دل کا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خبردار یقیناً جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست اور تندرست ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا دل کے ذکر پر مدار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ اس کی بات مت مانیں، ہم نے جس کا دل اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ اور پھر دل کے بغیر زبان یا اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر بہت ہی قاصر ہے، وہ ایسے جسم کی مانند ہے جو روح کے بغیر ہو۔ اور دل کے ساتھ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی تعظیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ سے ڈر اختیار کیا جائے، اور اسی پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، اور اسی طرح باقی قلبی اعمال کیے جائیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ زبان کے ساتھ ذکر یہ ہے کہ زبان سے ہر وہ کلمہ نکالا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اس میں سب سے بلند اور بہترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور رہا اعضاء کے ساتھ ذکر کرنے کا تو وہ اس طرح ہے، ہر وہ عمل سر انجام دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو، مثلا نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر ہیں، کیونکہ جب آپ اسے سر انجام دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو اس وقت آپ اس فعل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ نماز قائم کریں کیونکہ نماز کی ادائیگی برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے، یعنی جب اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا تو سب سے اکبر ہوا۔ اس آیت میں یہ ایک قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سورۃ البقرہ جلد نمبر 2 آیت نمبر 167 اور 168۔ اس حوالے سے دوسری بات، وہ اذکار جن کا تعلق زبان سے ہے اور وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور صبح و شام کی دعائیں، اور سونے اور بیت الخلاء وغیرہ کی دعائیں وغیرہ، ان میں زبان کو حرکت دینا ضروری ہے، یہ زبان کو حرکت دیے بغیر ادا نہیں ہوتے۔ ابن رشد رحمہ اللہ نے البیان والتحصیل میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو نماز میں قرات کرتے وقت نہ تو زبان کو حرکت دیتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو، اور نہ ہی اپنے آپ کو سناتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا جواب تھا، یہ قرات نہیں ہے بلکہ قرات وہ ہے جس کے لیے زبان کو حرکت دی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البیان والتحصیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490۔ اور کاسانی رحمہ اللہ البدائع الصنائع میں کہتے ہیں،
زبان کو حرکت دیے بغیر قرات نہیں ہوتی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں قرات پر قدرت رکھنے والا نمازی جب حروف کی ادائیگی میں زبان کو حرکت نہ دے تو اس کی نماز درست نہیں، اور اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قرآن کی صورت نہیں پڑھے گا اور اس نے قرآن مجید کو دیکھا اور اسے سمجھا لیکن اپنی زبان کو حرکت نہ دی تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118۔ یعنی اگر وہ پڑھتا نہیں بلکہ صرف دیکھتا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے جنبی شخص کو زبان سے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہے اور اسے مصحف کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہ زبان کو حرکت دیے بغیر دل سے پڑھ سکتا ہے، جو ان دونوں میں فرق پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ زبان کو حرکت نہ دینا قرات شمار نہیں ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 تا 199۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں قرآن کی تلاوت میں زبان کو حرکت دینا واجب ہے یا کہ دل سے ہی کافی ہے؟ زبان کے ساتھ قرات کرنا ضروری ہے۔ نماز میں جب کوئی انسان دل کے ساتھ قرات کرے تو یہ کفایت نہیں کرے گا، اور اسی طرح باقی ساری دعائیں بھی ادا نہیں ہوں گی۔ دل میں پڑھنے سے ادا نہیں ہوں گی بلکہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اقوال ہیں، اور زبان اور ہونٹ کو حرکت دیے بغیر بات چیت اور اقوال کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 156۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70577۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔